بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ایج کیا ہے تمہاری؟ وہ اچانک ہی اس سے یہ سوال پوچھ گیا تو سحر نے حیرت سے بھیگی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ عجیب بے تکا سا سوال تھا اس کا، مگر اس کی نظروں میں جو تاثر تھا اس نے سحر کو لرزنے پر مجبور کیا تھا۔ مجھے سونا ہے۔ وہ اب جلدی سے اس سے دور جانا چاہتی تھی۔ اسے اب سالار شاہ سے خوف آ رہا تھا، اسی لیے اسے دور دھکیلنے کی کوشش کرتی روتی ہوئی بولی، کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے؟ اب کی بار وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا تو سحر نے خوف سے نظریں جھکا لیں۔ 18 ایئرز اولڈ، وہ کانپتے ہونٹوں سے بولی تو سالار کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ چھپ دکھلا کر غائب ہوئی تھی۔ ناٹ بیڈ، اس نے کہتے ساتھ ہی سحر کو کندھے پر ڈالا تو وہ پر زور مزاحمت کرنے لگی تھی، مگر سالار اسے لیے بیڈ تک آیا اور اسے نرمی سے بیڈ پر ڈالتے اپنی شرٹ اتار کر نیچے پھینکی۔ سحر اب زاروں قطار روتی ہوئی اس کی حرکات دیکھ رہی تھی۔ سالار کا دل کر رہا تھا کہ اسے کسی طرح خاموش کروا دے۔ اس کے آنسو سالار شاہ کو تکلیف پہنچا رہے تھے، مگر وہ جانتا تھا سحر آج ہرگز خاموش نہیں ہوگی۔ جیسے وہ اپنے جذبات کو خاموش نہیں کر پا رہا تھا، اسی طرح سحر بھی اپنے آنسوؤں کو روکنے سے قاصر تھی۔ سالار نے دونوں بازو اس کی اطراف میں رکھتے نظریں اس کی نم آنکھوں میں گاڑ دیں۔ پلیز ایسے مت کریں ابھی، وہ روتی ہوئی بولی۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب اس نے اپنے رخسار پر سخت لمس محسوس کیا۔ سالار اب اس کی سرخ پھولی ہوئی گال پر اپنے ہونٹ رب کرتا اسے بے چین کر رہا تھا۔ اس وقت اس کے دل و دماغ میں منت دور دور تک نہیں تھی۔ سحر کے آنسو روانگی سے بہہ رہے تھے، مگر سالار شاہ ان کی پرواہ کیے بغیر اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا۔ لٹل ڈال، آئی ایم سوری، آج تمہیں سالار شاہ کو خود پہ سہنا ہی ہوگا، اسی لیے بہتر ہے خاموشی سے مجھے جھیل لو۔ یوں رو کر تم میرے جذبات کو مزید بھڑکا رہی ہو۔ اس کی بات کے معنی نے سحر کو مزید رونے پر مجبور کر دیا۔ سامنے والا بھی سالار شاہ تھا، وہ بغیر اس کے رونے کا احساس کیے اپنی منمانی کرتا چلا گیا۔ جب اس کی شدتوں نے سختی اختیار کی تو سحر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ تب سالار شاہ کو بھی اس کی نزاکت کا خیال آیا اور اس کے بعد اس کے لمس میں نمی رہی تھی۔ سالار اسے باہوں میں بھر کر نیند میں چلا گیا، جبکہ وہ نازک تتلی اس کی گرفت میں صحیح سے اپنا غم بھی منا نہیں پا رہی تھی۔ سب لاؤنج میں ہی جمع تھے، حتیٰ کہ سالار بھی۔ نور اور نادیہ شاہ ملازموں سے ٹیبل پر کھانا لگوا رہی تھی۔ سحر آ کر ہانیہ کے ساتھ بیٹھی جو عمر کو گود میں لیے دودھ پلا رہی تھی۔ سحر چندہ، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ہانیہ اس کی سستی دیکھتی پریشانی سے بولی تو قریب بیٹھے امان نے بھی فکر مندی سے اسے دیکھا، جبکہ وہ اب کنفیوز ہو رہی تھی۔ کیا ہوا لالا کے بیٹے کو؟ امان شیریں لہجے میں بولا تو وہ شرمندہ سی ہوئی۔ نہیں، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، آپ دونوں زیادہ محسوس کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ساتھ ہی عمر پر جھک گئی تو امان سمجھ گیا اور مطمئن ہوتا دوبارہ آغا سائیں کی جانب متوجہ ہوا۔ آج لالا بھی کچھ بدلے بدلے سے لگے، مجھے ہمیشہ کی طرح بھڑکے ہوئے نہیں تھے۔ کوئی بات ہوئی ہے ان کے اور آپ کے درمیان؟ اب ہانیہ آہستہ سے بولی تو سحر نے پریشانی سے ہونٹ چبائے۔ جی ہانی آپی، وہ اب ہمارے درمیان ٹھیک ہو گیا ہے سب کچھ، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، جبکہ چہرہ جانے کیوں بھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ وہ خود پر سالار کی نظریں محسوس کر رہی تھی۔ بہت اچھا کیا آپ دونوں نے، امید ہے میرے لالا اب آپ سے آہستہ آہستہ محبت بھی کر بیٹھیں گے۔ ہانیہ مسکرا کر خوش دلی سے بولی تھی، مگر سحر مسکرا بھی نہیں سکی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے اب کچھ؟ وہ اس کی دھیان بھٹکانے کے خاطر بولی تو اس نے اس بات پہ سر ہلایا۔ رات کو آپ کے لالا لے گئے تھے ہاسپٹل، کچھ میڈیسن ملی ہیں اور ڈائٹ پلان بھی، اب کچھ بہتر محسوس کر رہی ہوں، کل کی نسبت بہتر۔ جانے کیوں سارے مسئلے ہم عورتوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، پہلے شادی پھر بچے، مرد حضرات کتنے آزاد ہیں نا آپی۔ سحر اپنا فیوچر سوچتی جھرجھری لیتی بولی، کیونکہ اسے ہانیہ کی حالت سے بہت ڈر لگا تھا۔ پگلی ایسے نہیں بولتے، اللہ کی مرضی ہے، سوری ہم اعتراض نہیں کر سکتے۔ ہانیہ نے اسے سمجھایا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد سب مرد
مردان خانے میں چلے گئے تو وہ سب عمر کو لیے لان میں آ گئی۔ عمر کو نادیہ شاہ نے اٹھا رکھا تھا، وہ اس کا ناک کھینچ رہی تھی اور تکلیف ہانیہ کو محسوس ہو رہی تھی۔ بار بار وہ انہیں ٹوکتی کہ آرام سے کریں، درد ہوگا، تو وہ دونوں مسکرا دیتی۔ البتہ سحر بھی ہانیہ کی طرح پریشان بیٹھی تھی۔ ماشاءاللہ آج سحر کچھ بڑی بڑی سی لگ رہی ہیں۔ آغا سائیں کے کہنے پر وہ سالار کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ بھابھی آپ نے محسوس کیا؟ نادیہ شاہ اس کی جانب دیکھتی نور شاہ سے بولی تو انہوں نے بھی اسے دیکھا۔ واقعی آج اس کا وجود کچھ بھرا بھرا سا لگ رہا تھا اور چہرہ بھی۔ وہ سب کو اپنی طرف متوجہ پا کر سرخ ہوتی نظریں جھکا گئی۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے ہماری بچی کو، نور شاہ محبت سے بولی تو سب مسکرا دیے۔ ہانیہ بچے امان کہہ گئے تھے کہ آپ آج سارا دن آرام کریں۔ عمر کو زیادہ تر وقت سحر، نادیہ اور نور شاہ ہی دیکھتی تھیں کیونکہ ابھی اس کے سٹیچز نہیں کھلے تھے۔ خود ان کے لیے کیک بنا دیجیے گا، کافی عرصہ ڈاکٹر نے 15 سے 20 دن کا کہا تھا اور اب وہ وقت ہو گیا تھا۔ آپ نے کیک، کافی وقت ہو گیا ہے، آپ نے کیک نہیں بنایا؟ نور شاہ اچانک یاد آنے پر بولی تو اس نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا۔ واقعی خود سے کوئی کام اسے یاد نہیں تھا، بہت وقت گزر چکا تھا اور اب وہ اپنی روٹین سے دور ہو چکی تھی۔ بھابھی اقرا نہیں آ رہی، کافی دن ہو گئے، نادیہ شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں انہیں حویلی آئے کافی ٹائم ہو گیا ہے، آخری دفعہ سحر اور سالار کے نکاح میں ہی آئی تھی وہ غالباً۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ خیر بھابھی آپ کا صبر بہت ہے، جو مراد لالا کے ساتھ زندگی گزاری۔ نور شاہ اقرا شاہ کو یاد کرتی بولی۔ سحر نے بھی سر اٹھایا۔ سالار کا مراد لالا جیسا غصہ ہے، سخت ہیں وہ، جبکہ امان اسے اپنی پھپھو تو بہت عزیز تھی مگر ان کے بیٹے سے نفرت تھی اسے۔ مراد سائی کہہ رہے تھے کہ وہ ناراض ہیں، وہ بھی اس وجہ سے کہ سحر کا نکاح سالار سے کیوں کروایا، آغا سائی نے ابراہیم سے کیوں نہیں؟ نور شاہ دیور اور بیٹے کا مزاج سوچتی بولی تھی۔ اب بھلا ہم واقف نہیں تھے ان کے مزاج سے؟ نادیہ شاہ دھیما سا بولی۔ بیٹے کی حرکتوں سے ابھی وہ واقف نہیں ہیں کہ اپنی چھوٹی سی بیٹی اس کی جھولی میں ڈال دیتے۔ خیر شکر ہے وقت سے پہلے انہوں نے رشتہ نہیں مانگا، نہیں تو آغا سائی اور مراد سائی نے سوچنا بھی نہیں تھا اور ہاں کر دینی تھی۔ بے شک ہر چیز میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے۔ وہ مسکرائیں۔ ہاں نور، بہت مشکل سے گزارا کیا میں نے مراد سائی کے ساتھ۔ جب میں پہلی رات یہاں آئی تو ان کا بہت غصہ تھا۔ سب سے پہلے کسی پر ان کے دھاڑنے کی آواز کانوں میں پڑی، میں تو بہت سہم گئی تھی۔ اپنی تو سمجھے جیسے گزری اچھی گزری، اب دعا ہے کہ اللہ میری بچی کی زندگی میں سکون عطا فرمائے، اسی لیے بس ان کی جانب سے فکر لگی رہتی ہے مجھے۔ وہ محبت سے سحر کی جانب دیکھتی ہوئی بولی۔ گزارا تو ہانیہ اور نور شاہ ان کی محبت پر، ان کے کہنے پر ہانیہ اور نور شاہ ان کی محبت پر مسکرا دی۔ ٹھیک ہی کہتی ہیں آپ، اب دیکھیں ذرا، ہانیہ بہت خوش ہیں امان کے ساتھ مگر مجھے پھر بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ کہیں تکلیف نہ ہو انہیں۔ ابھی تک نیچے کیوں نہیں آئیں؟ عمر تو نہیں تنگ کر رہا ہوگا؟ امان نے ڈانٹ ڈپٹ تو نہیں کی ہوگی؟ ہزاروں باتیں دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں ان کی وجہ سے، اللہ نے حالانکہ انہیں خوش رکھا ہوا ہے۔ نور شاہ جھنجھلا کر بولی تو سحر اور ہانیہ مسکراہٹ دبا گئی۔ اس طرح آپ عمر سے محبت کرنے لگی ہیں، ذرا تکلیف برداشت نہیں کر پاتی ان کی بات پر انہوں نے سر اسبات میں ہلایا۔ اچھا آئیں اب اندر چلیں، سب لنچ کی تیاری بھی کرنی ہے۔ سحر آپ آج لنچ میں کوئی اچھی سی چیز خود بنائیں گی، وہ بھی سالار کے لیے؟ ہانیہ آپ یوں کریں، عمر سو رہا ہے، نہیں عمر کو نیند آ رہی ہے، اسے سلا کر کیک بنا دیں کچن میں۔ نور شاہ اٹھتی ہوئی بولی۔ اوہو مورے، اتنی محبت کرتی کیوں ہیں آپ ہمیں؟ ہانیہ محبت سے مسکرا کر انہیں دیکھتی ہوئی بولی تو انہوں نے اسے گھورا۔ انہوں نے جان بوجھ کر سحر سالار کے لیے کھانا بنانے کے لیے کہا تھا تاکہ ان دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو سکے۔ ناراضگی ایک طرف مگر انہیں بیٹے کا خیال بھی تھا۔ شام کو سب نے ساتھ کھانا کھایا تھا۔ سحر نے سالار کے لیے خود کوفتے بنائے تھے اور ہانیہ نے امان کے لیے کیک۔ سالار نے کھانا خاموشی سے کھایا اور اٹھ کے کمرے میں چلا گیا۔ نور شاہ اب سوچ رہی تھی کہ غلطی سالار کے بجائے ان کی اپنی تھی، وہ شوہر تھا تو اس نے اپنے جائز حقوق ہی لیے تھے۔
اس میں کیا قباحت تھی کہ اس نے اپنی بیوی سے اپنے حقوق لیے تھے۔ بے شک اس کا طریقہ تھوڑا غلط تھا جس پر انہیں غصہ آیا تھا، مگر جو بھی تھا انہوں نے سالار کو زیادہ سنا دیا تھا اور اب وہ شرمندہ تھی۔ وہ جانتی تھی سالار بہت غصہ تھا ان دنوں، شاید اس لیے اس نے سحر پر غصہ نکال دیا ہوگا۔ آہستہ آہستہ سب سونے کے لیے چلے گئے تھے، جبکہ سحر خوفزدہ تھی، کہاں جائے اور کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھی رہتی تو کوئی نیچے آ کر اسے دیکھ لیتا اور کیا سوچتا، پھر وہ ہمت کرتی، آرام سے اٹھی اور اوپر آئی۔ تبھی اس کی نظر اپنے سابقہ کمرے پر گئی تو سحر کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ جلدی سے اندر داخل ہوئی اور دروازہ لاک کرتی بیڈ پر آئی۔ اس نے لائٹ آف کی اور آرام سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ ابھی اسے لیٹے 10 منٹ ہی ہوئے تھے جب اس کا فون رنگ ہوا۔ اس نے نمبر دیکھا تو سالار لالا لکھا تھا۔ سحر جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، دل اب دھک دھک کر رہا تھا اور شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ اس نے ابھی تک سالار کا کانٹیکٹ نیم کیوں نہیں بدلا۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے یس کرتے سیل کان سے لگایا، جبکہ ایک ہاتھ دل کے مقام پر رکھا تاکہ اپنی دھڑکنیں سنبھال سکے۔ کہاں ہو؟ ابھی وہ کچھ بولتی کہ سالار کی سنجیدہ سی آواز سنائی دی۔ میں اپنے روم میں، وہ حلق تر کرتی بولی تھی جبکہ دل کانپ رہا تھا۔ سحر، سالار شاہ تم اس وقت اپنے کمرے میں موجود نہیں ہو، جو مجھے ہرگز قبول نہیں، تو اسی وقت اپنے کمرے میں آؤ۔ سالار کی آواز سرد تھی۔ اس نے منہ بسورا وہ کیا کہتی کہ آپ کے سامنے نہیں آ سکتی، مگر مجھے نیند مگر کچھ نہیں، ابھی کے ابھی کمرے میں آؤ اینڈ دیٹس اٹ۔ سالار نے کہتے ساتھ ہی کال کٹ کر دی تو سحر پریشانی سے ہونٹ چبانے لگی۔ اب کیا کرنا چاہیے تھا اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر سالار کا لہجہ یاد کرتی وہ اٹھ کر کمرے سے نکلی تھی۔ پھر وہ بغیر دستک دیے اپنے حالیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے سالار شرٹ لیس، صرف وائٹ جینس میں بیڈ پر لیٹا تھا، جبکہ جسم پر کوئی لحاف بھی نہیں ڈال رکھا تھا۔ سحر شرمندہ سی ہوتی دروازہ بند کرتی اندر آئی۔ سالار نے گہری نظروں سے اسے دیکھا جو کنفیوز اور خوفزدہ سی لگ رہی تھی۔ یہاں آؤ میرے پاس، سالار سنجیدگی سے بولا تو سحر نے جھٹکے سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو اس کو گھور رہا تھا۔ وہ جانتی تھی سالار اس کی کوئی بات نہیں مانے گا، اسی لیے خاموشی سے چلتی اس تک آئی اور اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ وہ نظریں جھکائے ہونٹ چبا رہی تھی اور سالار نظریں بھر کر اسے دیکھتا اسے خود میں جذب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک سالار نے اس کا بازو پکڑ کے اسے کھینچ کر خود پر گرایا تو سحر کی چیخ بے ساختہ تھی۔ خاموش، آواز نہ آئے تمہاری، وہ بھوجل پن سے بولا تو سحر مزید کپکپا اٹھی، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں تھی۔ پرپل دوپٹہ شانوں سے پھسلتا سالار کے سینے پر گر چکا تھا اور اس کی سنہری زلفیں سالار کے چہرے پر بکھر گئیں۔ اس وقت وائٹ بیڈ شیٹ پر وائٹ جینس میں وہ اور اس پر سحر پرپل ڈریس میں لیٹی تھی۔ یہ منظر نہایت سحر انگیز لگ رہا تھا۔ سحر نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اور ذرا پیچھے ہونا چاہا، مگر سالار ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھتا اسے مزید اپنے قریب کر گیا۔ اس کی گھنی پلکیں بالکل جھکی تھیں، جبکہ رخسار سرخ ہو چکے تھے۔ سالار اس منظر سے نظر ہٹا نہیں پایا تھا۔ اس کی زلفوں کی خوشبو سالار کو پاگل کر رہی تھی، اور اس پر ستم یہ کہ گردن پر موجود اس کی کل کی شدتیں بھی سالار کے سامنے تھیں۔ سالار نے اس کے وجود کو کانپتے محسوس کیا تو مسکرا دیا، پھر نرمی سے اسے نیچے لٹاتے وہ خود اس پر جھک آیا اور شہادت کی انگلی اس کی خمدار تھوڑی پر رکھتے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ مجھے تو لگا تھا تم مجھے زندہ نہیں ملو گی، سالار نے طنزیہ لہجے میں کہا، جبکہ اس کا چہرہ اب سالار کے بالکل قریب اور سامنے تھا۔ سحر کی پلکیں اب کپا رہی تھیں۔ اپنی نازک مزاجی میں بہتری لاؤ سحر شاہ، آج تو تمہارا رونا دھونا برداشت کر لیا میں نے، آگے نہیں کروں گا، سالار نے وارننگ دی تو وہ جلدی سے اسبات میں سر ہلا گئی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر اچانک ہی سالار نے جھک کر اس کے گال پر پیار کیا تو سحر شرما کر چہرہ موڑ گئی۔ سالار کو اس پر پھر سے طیش آیا تھا۔ اس نے سختی سے سحر کا چہرہ جکڑ کر اس کا رخ سیدھا کیا اور اس دفعہ جان بوجھ کے اس کے گال پر دانت گاڑے۔ وہ تکلیف سے کراہی تو سالار نے سرخ نظریں اس کی نظروں میں ڈالی۔ آئندہ ایسی بکواس حرکتیں مت کرنا، وہ جبڑا بھینچ کر بولا تو سحر نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ سالار ایک طرف ہوتا
بیڈ کراؤن سے ٹک لگا کر بیٹھا۔ کاش تم اتنی پیاری نہ ہوتی، اور اگر ہوتی بھی تو یوں نازک مزاج نہ ہوتی، تب میں جی بھر کر تمہارے اس حسن کو خراج بخشتا، سالار نے دل میں کہا اور اس کی کمر سہلانے لگا۔ سحر اب اس کے شفاف سینے پر چہرہ رکھے لیٹی تھی۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو سحر نے اس کی طرف دیکھا، جو شاید جسے اپنے جذبات سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ڈرتی ہوئی جلدی سے کبوتر کی طرح آنکھیں میچ گئی تو سالار نے اس کی دونوں آنکھیں باری باری چومی۔ سالار شاہ کی چھوٹی سی جان، وہ اس کی پیشانی چوم کر محبت سے بولا، پھر خود بھی آنکھیں مون گیا، حالانکہ وہ اب بھی ایک ہاتھ سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے گرد باندھ رکھا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد دونوں کی مدھم سانسیں کمرے میں دھیما دھیما شور برپا کرنے لگی تھی۔ وہ روم میں آئے تو امان کپڑے لے کر واش روم میں فریش ہونے چلا گیا، البتہ ہانیہ عمر کو لیے بیڈ پر آ گئی۔ عمر کو دوپہر میں ہلکا سا فیور ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ہانیہ بہت پریشان ہو گئی تھی، لیکن پھر نادیہ شاہ نے اسے قہوہ چمچ کے ذریعے پلا دیا اور سیرپ دیا تو اس کی طبیعت بہتر ہو گئی تھی۔ ہانیہ نے کافی دیر عمر کو سلانے کی کوشش کی، مگر جب وہ نہیں سویا تو اس نے ناراضگی سے اسے بیڈ کے درمیان میں لٹا دیا اور خود اپنی طرف لیٹ گئی۔ عمر نے روزانہ کا معمول بنا لیا تھا کہ خود تو وہ محترم شام کو نیند لے لیتا، مگر رات میں ہانیہ کی ناک میں دم کر کے رکھتا۔ نہ ہی اسے رات میں 2-3 بجے تک خود سونا پسند تھا اور نہ ہی ماں کو سونے دیتا۔ یہ 4 راتوں سے لگاتار ہو رہا تھا، اسی لیے وہ آج تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ ابھی تک تو عمر آرام سے لیٹا کھلونے کو ہاتھوں میں لیے گھما رہا تھا اور اس کے شور پر حیرت زدہ ہوتا یہ عمل بار بار کر رہا تھا۔ ہانیہ اسے دیکھ رہی تھی، جانتی تھی کچھ ہی دیر میں اس کا بیٹا اس کھلونے سے اکتا جائے گا اور پھر اسے صرف ہانیہ چاہیے ہوگی۔ ہانیہ تو آج کل خود کو ہی مشکل سے سنبھال پا رہی تھی۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ عمر بیمار نہ ہو۔ ہانیہ اپنی سوچوں میں گھری تھی جب امان واش روم سے باہر آیا۔ وہ بال ٹاول سے پہنچ کر ٹاول وہیں صوفے پر پھینکتا بیڈ تک آیا تو ہانیہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ پھیلاوا تو وہ مچا دیا کرتا تھا، مگر سمیٹنا اسے پڑتا تھا، کیونکہ مسٹر امان شاہ کو پسند نہیں تھا کہ ان کے بیڈ روم میں ملازم داخل ہوں۔ بابا کا شیر جاگ رہا ہے، امان بیڈ پر لیٹے عمر پر جھکتا اس کے گال پر بیڈ رگڑ کر میٹھے محبت بھرے لہجے میں بولا تو پاس لیٹی ہانیہ نے منہ بنایا، جی کیونکہ بابا کا شیر بابا کی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، کافی راتوں سے ماما کو آدھی رات تک جگائے رکھے، اسی لیے جاگ رہا ہے۔ وہ ناک چڑھا کر بولی تو امان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، جو بغیر دوپٹے کے ڈارک بلو شلوار قمیض میں لیٹی تھی۔ امان نوٹ کر رہا تھا کہ عمر کی پیدائش کے بعد وہ اس سے پہلے کی طرح نہیں جھجکتی تھی، وہ کافی حد تک اس سے فری ہو چکی تھی۔ مطلب پہلے ہانیہ امان کے سامنے کبھی بھی دوپٹے کے بغیر نہیں آتی تھی، لیکن اب اسے کمرے میں ہوش ہی نہیں ہوتا تھا کہ دوپٹہ کہاں ہے اور وہ کہاں ہے۔ امان کو بھی اس بات سے سکون ملا تھا، اسے بے شک یہ نہیں قبول تھا کہ وہ کمرے سے باہر بغیر دوپٹے کے جائے، مگر یہ امان کو اچھا لگا تھا کہ ہانیہ نے اس سے جھجکنا کم کر دیا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر غصہ محسوس کرتا مسکراہٹ دبا گیا، جانے کیوں اس کی طبیعت کا چڑچڑاپن جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اوہو، کافی دکھی سی لگ رہا ہے میرا بیبی۔ امان اسے آنکھوں میں بھرتا محبت سے بولا تو اس نے منہ بسور لیا، تو کیا کروں بتائیں، رات دیر تک جاگنا پڑتا ہے مجھے، آپ بھی سو جاتے ہیں، میں کیا کروں، یہ سونے کا نام ہی نہیں لیتا، اتنی کوشش کرتی ہوں میں اسے سلانے کی، وہ بچوں کی طرح نروٹھے پن سے بولی تو امان کو اس پر بے حد پیار آیا۔ وہ عمر کے ہاتھ چوم کر اس تک آیا اور اسے اٹھا کر بٹھاتے خود سے لگایا۔ امان نے آج کافی دنوں بعد اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے آنکھیں بند کر گئی اور امان نرمی سے اس کی کمر کو سہلانے لگا۔ وہ واقف تھا اس بات سے کہ ہانیہ کے لیے عمر کو سنبھالنا مشکل ہوگا، کیونکہ شادی کے بعد اس نے ہانیہ کی نزاکت بہت محسوس کی تھی۔ وہ اتنی نازک سی تھی کہ امان کے سختی سے ہاتھ لگانے پر بھی اس کی آنکھوں میں پانی آ جاتا تھا۔ امان نے بھی محسوس کیا 2-3 راتوں سے کہ عمر اسے جگائے رکھ رہا ہے، جو اس کے لیے مشکل ہے۔ وہ بھی آج کل خون زیادہ ضائع ہونے کی وجہ سے اس کی طبیعت زیادہ نڈھال رہنے لگی تھی، اسی لیے امان اس کی جانب سے بہت فکر مند تھا۔ پچھلے کچھ دن آفس میں اس کا کافی
کام کا برڈن تھا، جس کی وجہ سے وہ ہانیہ کی ڈائٹ پر دھیان نہیں دے پایا تھا، مگر آج اس نے پورا ارادہ کر لیا تھا کہ کل سے وہ ہر حال میں ہانیہ کے کھانے پینے کا خیال خود رکھے گا۔ بہت تھک جاتی ہے نا میری جان، وہ پیار سے بولا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ جانتے ہیں نا، میں صبح جتنی بھی کوشش کر لوں مجھے نیند نہیں آتی، مجھے صرف رات میں ہی نیند آتی ہے، لیکن اب عمر رات میں بالکل نہیں سوتا اور میں سو بھی نہیں پاتی ہوں۔ اگر میں سو جاتی ہوں تو یہ میرے منہ پر ہاتھ مارتا ہے، جس کی وجہ سے میں جاگ جاتی ہوں۔ اب دیکھیں، آج بھی اس کا سونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ دکھی سی بولی۔ عمر کی شکایت کرتی ہوئی بولی تو امان مسکرا دیا۔ جانا، اس کی روٹین چینج کریں نا آپ، شام میں مت سونے دیا کریں، اس وقت نیند آ جایا کرے گی اسے۔ امان نے حل پیش کیا تو اس نے منہ بسورا، یہ شام میں رونے لگتا ہے اگر میں گود میں نہ لوں، اور میری گود میں آتے ہی سو جاتا ہے۔ اس نے معصومیت سے اپنا مسئلہ بتایا۔ اٹس اوکے، ایک دو دن رونے دیں، مگر مت سلائیے، ابھی روٹین ٹھیک کریں، نہیں تو بعد میں پرابلم ہوگی ہمارے لیے۔ امان پہلے تو سنجیدگی مگر آخر میں معنی خیزی سے بولا تو ہانیہ نے اس کے پہلو بدلنے پر اسے چٹکی کاٹی تھی۔ ہرگز نہیں، آپ سوچیے گا بھی مت کہ اب میں آپ کے ہاتھ آؤں گی، وہ سنبھل کر بولی تھی۔ اور امان، یاد کریں آپ نے وعدہ کیا تھا، اب آپ میری مرضی کے خلاف ایسا کچھ نہیں کریں گے، وہ روحان سی ہوتی ہوئی بولی تو امان شرارت سے مسکرایا۔ وہ تو ان دنوں آپ کی حالت بہت خراب تھی تو آپ کا دل رکھنے کے خاطر میں نے جھوٹ بول دیا، بھلا اتنی جلدی میں اپنی جان سے الگ ہو سکتا ہوں کیا؟ وہ اس کے بالوں میں لب رکھ کر بولا تو ہانیہ اس سے الگ ہوتی اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ مان، وہ اس کے نام پر زور دیتی دکھی آواز میں بولی تو امان نے دوبارہ اسے خود میں بھینچ لیا، مذاق کر رہا تھا۔ فی الحال میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، ابھی کے لیے ریلیکس رہیں۔ امان کی بات پر وہ اس سے الگ ہوتی ہوئی ناراضگی سے بیڈ پر لیٹ گئی تو امان اسے منانے لگا۔ صبح سحر کی نیند کھلی تو خود کو کسی کے مضبوط حصار میں پایا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، پھر محسوس کیا کہ سالار شاہ اسے اپنی باہوں میں بھرے لیٹا تھا۔ اس نے شرما کے آنکھیں جھکا لی جیسے وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ نظر ٹائم کلاک پر گئی تو صبح کے 9:30 بج رہے تھے، یعنی وہ بہت لیٹ اٹھی تھی۔ شاید سالار نے آج آفس نہیں جانا تھا، اسی لیے ابھی تک پرسکون سا سویا ہوا تھا۔ سحر نے اٹھنے کی کوشش کی مگر سالار کی گرفت سخت تھی۔ جب وہ کوشش کر کر کے ہلکان ہو گئی، وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے سالار کی بند آنکھوں کو دیکھا، ایسے بھی کیا گہری نیند کے اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ شاہ اٹھ جائیں، آخرکار وہ آہستہ سے اس کا کندھا ہلا کر بولی تھی، مگر سالار ہلا تک نہیں تھا۔ شاہ اٹھ جائیں نا، اب کی بار وہ ذرا بلند آواز میں بولی تو سالار نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ کیا بات ہے بیبی ڈول، صبح صبح کیوں تنگ کر رہی ہو مجھے؟ وہ بجھل لہجے میں بولا تھا، مگر سحر چاہنے کے باوجود بھی اسے گھور نہیں سکی۔ کافی ٹائم ہو چکا ہے، مجھے اب فریش ہونا ہے تو پلیز مجھے جانے دینا۔ ٹائم دیکھیں تو صحیح، صبح صبح نہیں ہے اب، سحر روحان سی ہوتی بولی تو سالار نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اوکے مائی لو، یو کین گو، وہ محبت سے کہتا اس کے اطراف سے باہیں ہٹا گیا تو وہ جلدی سے اٹھی۔ شاور لے کر آؤ، پھر نیچے چلیں، سالار نے سیل اٹھاتے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی واش روم میں چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں نیچے آئے تو خواتین عمر سمیت لاؤنج میں ہی موجود تھیں۔ اٹھ گئے میرے بچے، ناشتہ بنوا دوں؟ نور شاہ انہیں دیکھ کر محبت سے بولی تو سحر مسکرا دی، البتہ سالار چاہ کر بھی نہیں مسکرایا۔ وہ خاموشی سے ہانیہ کے پاس آ کر بیٹھا اور عمر کو اس کی گود سے لے کر پیار کیا۔ عمر نے اس کی گود میں آتے ہی برا سا منہ بنایا تھا، جیسے اسے سالار کا اس کی ماں سے دور کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ بہت موڈی ہے آپ کا بیٹا، وہ اسے واپس ہانیہ کی گود میں دیتا بولا تو ہانیہ مسکرائی۔ مورے کہتی ہے یہ آپ پر ہی گیا ہے، اس نے نور شاہ کی بات یاد کرتے ہوئے بتایا۔ سالار نے منہ بنایا، ہاں، اس خاندان میں جس میں بھی ایٹیٹیوڈ یا بدتمیزی پائی جائے وہ مجھ پر ہی جاتا ہے، سالار بناوٹی غصے سے بولا تو ہانیہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں ناشتہ بنوا دیتی ہوں، آپ دونوں بیٹھیں۔ نور بیگم سحر کو بیٹھنے کا کہتی کچن میں چلی گئیں، وہ بھی نادیہ بیگم کے پاس بیٹھ گئیں۔
آپ کے بابا سائی نے آج اقرا کو دعوت پر بلایا ہے حویلی، اس کی فیملی سمیت شام میں، تو تیار ہو جائیے گا۔ شادی کے بعد لڑکیاں یوں سنی سنی اچھی نہیں لگتی، ان کے سسرالی بھی آئیں گے تو باتیں بنائیں گے، نادیہ شاہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو سحر نظریں جھکا گئیں، اسے وہ دن یاد آیا تھا جب سالار نے اسے ابراہیم سے بچایا تھا، اور اب وہ شرمندہ سی ہو رہی تھی کہ سالار جانے کیا سوچتا ہوگا اس دن کے متعلق۔ سالار کا چہرہ بھی غصے سے سرخ ہوا تھا، وہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ ابراہیم ان کی حویلی آئے۔ اس نے کوئی کم گھٹیا حرکت تو نہیں کی تھی اس کی بیوی کے ساتھ، مگر وہ مجبور تھا، اسے یہاں آنے سے روک نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ ان کی پھپھو کا اکلوتا بیٹا تھا۔ پھر سالار کی نظر سحر پر گئی تو اس کی فیلنگ سمجھتے اس نے خود کو تھوڑا کنٹرول کیا۔ وہ اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ جانتا تھا وہ اپنی بیوی کی حفاظت اچھے سے کر سکتا ہے، پھر چاہے ابراہیم ہمیشہ کے لیے ہی حویلی کیوں نہ رہنے لگے۔ نہیں چچی، کوئی ضرورت نہیں اسے غیر مردوں کے سامنے زیادہ جانے کی، یہ سادگی میں بھی اچھی لگتی ہے، اور ویسے بھی لوگوں کی باتوں میں ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ سالار سنجیدگی سے بولا تھا، مگر نادیہ شاہ کے چہرے پر ایک دم مسکراہٹ آئی تھی، یعنی ان دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا جو وہ اس طرح سحر کے لیے کہہ رہا تھا۔ انہوں نے خوشی سے سوچا، پھر وہ مسکرانے لگی۔ ہانیہ اب آپ عمر مجھے دینا۔ سحر ہانیہ کی دوسری طرف بیٹھتی بولی تو ہانیہ نے مسکرا کر عمر اس کی گود میں دیا۔ بس اب جلدی سے اللہ میری سحر کی گود بھی ہری کرے اور میری بچی کو بھی پیارے پیارے سے بچے دے، میں اپنی آنکھوں سے اپنی گڑیا کی خوشیاں دیکھوں انشاءاللہ۔ نادیہ شاہ نے محبت سے اسے دیکھتے دعا دی تھی، مگر اس کی دعا پر وہ شرم سے سرخ پڑی، چاہنے کے باوجود بھی وہ پلکیں نہیں اٹھا پا رہی تھی، دل کر رہا تھا یہاں سے غائب ہو جائے۔ سالار نے معنی خیزی سے گلا کھنکارا تو سحر مزید شرما دی۔ مگر چچی سحر تو ابھی بہت چھوٹی ہے، ہانیہ نے کہا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، لڑکیوں کی عمر نہیں دیکھی جاتی، شادی کے بعد بچے تو ہوتے ہیں، اس میں عمر کا کوئی دخل نہیں، اور آپ جانتی ہیں امان جب پیدا ہوئے تھے تو میں صرف 17 سال کی تھی، ان سے بھی 1 سال چھوٹی، اور آپ کی موریں انہی جتنی تھیں جب سالار پیدا ہوئے تھے۔ نادیہ شاہ نے اسے کہا تو سحر نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا۔ کیسے کہتی موریں، اب پلیز اس بارے میں بات نہیں کریں۔ اوف، مجھے تو اس عمر میں برداشت نہیں ہوئی یہ تکلیفیں، سحر تو پھر بہت کم عمر ہے، یہ تو بالکل برداشت نہیں کر پائیں گی۔ ہانیہ نے اپنا ایکسپیرینس آگے رکھا تو سحر گھبرا گئی، البتہ سالار بھی پریشان ہوا تھا، وہ اپنی وجہ سے اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا ابھی۔ سحر کو گھبراتے دیکھ کر نادیہ شاہ نے ہانیہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا پریگنینسی میں، اسی لیے کمزوری کے باعث تکلیف ہوئی آپ کو۔ سحر اگر اپنی صحت کا خیال رکھیں گی تو انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہ سحر کو دیکھتی ہوئی بولی۔ تبھی نور شاہ بھی کچن سے باہر آئیں، وہ ادھر ہی بیٹھ گئیں۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں بھائی، انہوں نے عمر کی جانب دیکھتے کہا جو سکون سے سحر کی گود میں لیٹا تھا۔ چچی کی خواہش ہو رہی ہے کہ وہ سحر کے بچے دیکھیں، ہانیہ نے جلدی سے کہا تو سحر سرخ ہوئی، اس کا چہرہ اب شرم سے بھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ کیا سب لوگ اسی موضوع کے پیچھے لگ گئے ہیں؟ بھابھی آپ بھی نا، ابھی چھوٹی سی ہے سحر، ہماری کچھ وقت گزرنے دیں، ابھی تو شادی ہوئی ہے بچی کی۔ نور شاہ اسے دیکھتی بولی تو نادیہ شاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ نور، مگر اللہ نے چاہا تو کوئی روک نہیں سکتا، بھلا اللہ نے چاہا اپنی نعمت پر رحمت سے نواز دے گا، جب اللہ نے چاہا اپنی رحمت یا نعمت سے نواز دے گا۔ مجھے جلدی نہیں ہے، مگر شاید مجھے جلدی ہے، پہلے اپنی ایک بیٹی کھو چکی ہوں، اس کی کوئی خوشی نہیں دیکھی ہے، مگر اب ان کی خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں میں، اسی لیے اپنے رب سے میری یہی دعا ہے کہ مجھے میری زندگی میں میری سحر کی ساری خوشیاں دکھائے تاکہ میں پرسکون ہو کر منت کے پاس جا سکوں۔ نادیہ شاہ غمزدہ ہوتی ہوئی بولی تو سبھی اداس ہو گئے تھے، سالار بھی منت کے ذکر پر اذیت سے آنکھیں میچ گئے۔ البتہ سحر اپنی مورے کے دل کا حال سن کر تیزی سے اٹھتی ان تک آئی، عمر نور شاہ کو تھما کر وہ ان کے پاس آ بیٹھی اور چہرہ ان کے کندھے پر رکھ دیا، جبکہ اس کی آنکھیں اب اذیت سے سرخ ہو چکی تھیں۔ مورے پلیز ایسی باتیں مت کریں، میری مورے ابھی کہیں نہیں جا رہی، آپ ہمیشہ یوں ہی میرے ساتھ رہیں گی، اور آپ اتنی اداس کیوں ہیں؟ یقین رکھیں مورے، میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی میں۔ وہ محبت سے ان کے گرد بازو لپٹائے ہوئے بولی تو انہیں
تو انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، مورے کا پارا بچہ۔ نادیہ شاہ نے اس کی پیشانی چومی، پھر اس کی آنکھیں صاف کیں جو اب آنسو بہا رہی تھی۔ اچھا بھائی، اب آپ دونوں بس کریں، سب اداس ہو رہے ہیں۔ سالار سحر اٹھیں بیٹا، سمینہ نے ناشتہ لگا دیا ہے، آپ دونوں کا ٹیبل پر، پہلے جا کر ناشتہ کریں۔ نور شاہ ماحول پر افسردگی چھاتی دیکھ کر بولی تو سحر نے اس بات میں سر ہلایا اور نادیہ شاہ سے الگ ہوئی۔ پھر سالار اور اس نے ڈائننگ پر ناشتہ کیا تھا۔ اس کے بعد سالار کسی کام کا کہہ کر حویلی سے چلا گیا تو سحر اوپر کمرے میں آ گئی۔ کمرہ سیٹ کر کے وہ نیچے آئیں تو سب کچن میں مصروف شام کی تیاری کر رہے تھے، کیونکہ ان کے ہاں دعوت میں باہر سے کھانا نہیں منگوایا جاتا تھا، گھر کے ملازم اور خواتین ہی سب کچھ تیار کرتی تھی۔ ہانیہ نے عمر کو سلا کر ہانیہ نے عمر کو نیچے والے روم میں سلا دیا تھا تاکہ کام کے ساتھ ساتھ اسے بھی دیکھتی رہے۔ ان چاروں نے مل بانٹ کر کام کر لیے تھے۔ دوپہر تک تقریباً آدھے سے زیادہ ڈشز بنا چکی تھی۔ جائیں آپ دونوں آرام کریں، پھر عمر اٹھ جائے گا، پھر عصر کو نیچے آ جائیے گا، تیار ہو کر جو کام رہتا ہے وہ ملازم کر لیں گے۔ نادیہ شاہ ہانیہ اور سحر سے مخاطب ہوئیں تو وہ دونوں کمرے میں آ گئیں۔ سحر تو سو گئی، البتہ ہانیہ عمر کو شاور دینے لگی تھی جو اٹھ چکا تھا۔ سحر، آپ میری نظروں کے سامنے ہی رہیے گا نیچے۔ سالار اور وہ اب تیار ہو کر کمرے سے نکلے تھے جب سالار نے اسے نصیحت کی۔ جی، وہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ وہ نیچے آئے تو سب پہلے سے ہی موجود تھے۔ وہ دونوں بھی ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ پھر کچھ دیر بعد ہی باہر گاڑیاں رکنے کی آواز آئی تھی۔ اقرا شاہ اپنے سسرالیوں سمیت تشریف لا چکی تھی۔ سالار کا موڈ ابھی سے بگڑ چکا تھا، البتہ آغا سائیں اور سلمان شاہ اسے کئی بار کہہ چکے تھے کہ اپنے مزاج کو سب کے ساتھ درست رکھنا، کیونکہ سالار کب غصہ ہو جائے کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ سلمان اور مراد شاہ بیویوں سمیت مین دروازے سے بہن کا استقبال کرنے کو گئے تھے، البتہ آغا سائیں اور نیو جنریشن یہی موجود تھی۔ عمر کو ہانیہ سلا کر آئی تھی، اس کی جان تو اب اس چیز میں اٹکی تھی کہ عمر کی نیند نہ نکل جائے۔ اس کو امان نے کہا بھی تھا کہ وہ کسی ملازمہ کو کمرے میں بٹھا آئے، مگر امان نے کہا تھا کہ اسے یہ پسند نہیں کہ ملازمہ ان کے بیڈ روم میں بیٹھے۔ عمر اٹھ بھی گیا تو کیا ہو جائے گا؟ اگر عمر اٹھ بھی گیا تو کیا ہو جائے گا؟ پھر وہ سب اندر آئے تو یہ لوگ بھی اٹھ کر ملے۔ سب نے اپنی اپنی نشستیں سنبھالی تو ملازموں نے فوراً ٹیبل پر مختلف قسم کے جوس، پانی اور ڈرنک سجا دیے۔ اقرا شاہ کا موڈ آج پہلے سے بہتر تھا۔ وہ خوش تھی کہ ان کی ناراضگی کو ان کے میکے میں اتنی اہمیت دی گئی۔ سالار نے سحر کو اپنے بالکل قریب بٹھا رکھا تھا تاکہ کوئی اس کی بیوی کی طرف نظریں بھی نہ اٹھا پائے۔ افراہیم کے ساتھ اس کے 2-4 چچا زاد بھائی بھی تھے، اسی لیے سالار ضرورت سے زیادہ محتاط تھا۔ امان کو ابھی اس کی حرکت کے متعلق معلوم نہیں تھا۔ وہ بہت گرم جوشی سے اس سے ملا جو سالار کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ بے وقوف سالار امان کو محبت سے افراہیم سے ملتے دیکھ کر بھڑک کر آہستہ آواز میں بولا تو پاس بیٹھی سحر نے اس کی طرف دیکھا۔ شاہ میں اس میں ان کا کیا قصور؟ انہیں تو پتہ نہیں کہ افراہیم بھائی ایسے ہیں۔ سحر نے بھائی کی طرفداری کی تو سالار نے گھور کر اسے دیکھا۔ کیوں بچے ہیں یہ، دکھتا نہیں انہیں کہ وہ کتنے غلیظ نظروں سے دیکھتا ہے ان کی بہن کو جو یوں گلے مل رہے ہیں؟ سالار جلدی اور غصے میں بے باک سی گالی افراہیم کو دے گیا تو سحر شرمندہ ہو کر سر جھکا گئی۔ سالار، جاب چھوڑ دی آپ نے؟ کھانے کے بعد جب وہ سب باہر لان میں چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور ساتھ ساتھ باتیں بھی جاری تھیں، تب اقرا شاہ کے شوہر داؤد شاہ نے سالار سے سوال کیا۔ نہیں انکل، چھوڑی نہیں ہے، بس کچھ عرصے کے لیے چھٹیوں پر ہوں، سالار نے سنجیدگی سے کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ سالار نوٹ کر رہا تھا آج افراہیم نے سحر پر نظر نہیں ڈالی تھی، اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ سالار سے خوفزدہ تھا۔ سالار واقف تھا اگر یہیں سحر اکیلی ہوتی، یعنی وہ اس کے قریب موجود نہیں ہوتی، تو افراہیم نے نظروں سے ہی سحر کو نوچ لینا تھا۔ آج وہ اپنی
گہری چھاؤں سے اپنی بیوی پر چھایا ہوا تھا۔ افرایم چاہ کر بھی اسے نہیں دیکھ پا رہا تھا، البتہ اس کا ایک کزن جس کا نام دائم تھا وہ کافی دیر سے سحر کو گھور رہا تھا۔ سالار نے بھی سحر کا مسلسل بے چینی سے رخ بدلنا محسوس کیا۔ تبھی اس نے سامنے دیکھا تو دائم مسکرا کر سحر کے چہرے کو گھور رہا تھا۔ سالار نے اسے سخت غصے سے دیکھا۔ سحر جو اس کو دیکھ رہی تھی اسے غصے میں آتے دیکھ کر سمجھ گئی کہ وہ جان گیا ہی۔ سحر کو شرمندگی ہو رہی تھی کہ اس کی وجہ سے سالار کو کتنا محتاط رہنا پڑتا ہے، اس کی تو میں